آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ پولیٹیکل پاکستان کے سیاستدان اپنی ریاست کے مستقبل کو تشکیل دینے کی کوشش میں 3 مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ سادہ ہے، وہ کس طرح اقتدار میں آتے ہیں اور اسے برقرار رکھتے ہیں، جبکہ فوج نے حکمران یا طاقت کے بروکر کے طور پر تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 2 وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو فوج کے کردار میں عارضی کمی کے بعد عہدے پر آئے۔ وہ ان لمحات میں سب سے زیادہ نمایاں سیاستدان تھے اور ان کو عوامی حمایت حاصل تھی۔ 2 وزیر اعظم نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اپنی دوسری مدت میں جمہوری انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے، لیکن کم از کم 2 وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور میر ظفر اللہ خان جمالی ایسے انتخابات کے ذریعے عہدے پر فائز ہوئے جو انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے تشکیل دیے گئے تھے۔ ویسے یہاں پہ آپ شہباز شریف کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں۔ پاکستان کی فوج سیاسی جماعتوں سے نمٹنے میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ فوج اپنی حمایت مرکزی ادارے کی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان اور قومی جماعتوں اور صوبے تک محدود طاقت رکھنے والی جماعتوں کے درمیان بدلتی رہتی ہے۔ لہذا جب بھی اسے یہ یقین ہو کہ فوج کی حمایت حاصل ہے، اقتدار میں موجود جماعت غیر محفوظ رہتی ہے، کیونکہ یہ حمایت کسی بھی لمحے واپس لی جا سکتی ہے۔ فوج کی سیاستدانوں سے گہری بد اعتمادی کے پیش نظر سیاستدانوں نے مختلف حکمت عملیوں کا سہارا لیا ہے تاکہ وہ بچ سکیں۔ انہوں نے فوج کے ساتھ تعاون کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سول فوجی تعلقات کی یہ حرکیات پاکستان کے مستقبل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو درپیش دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے فن کو کس طرح اس مزاحمت اور یہاں تک کہ دشمنی کے مقابلے میں عملی جامہ پہناتے ہیں جو انہیں پاکستان کے بے شمار نسلی اور لسانی گروپوں، مذہبی گروہوں، کاروباری اور مزدور طبقات اور یقیناً فوج سے ملتی ہے۔ یہاں سیاستدانوں نے مختلف حکمت عملی اپنائی ہے۔ کچھ نے ایک کیڈر پر مبنی پارٹی بنانے کی کوشش کی، دوسروں نے اتحاد بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور کئی نے سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف جبر اور دھمکیوں کا استعمال کیا۔ بالآخر ان سب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ مؤثر طریقے سے حکومت کرنے میں ناکام رہے، نااہل یا بدعنوان دکھائی دیے۔ وہ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی اقدار کو خطرے میں ڈالتے ہوئے دیکھے گئے یا انہوں نے فوج کو چیلنج کیا۔ یہ ریکارڈ جو پچھلی دہائی میں بھی پچھلی 4 دہائیوں سے بہتر نہیں تھا، اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا کوئی راستہ مستحکم اور مؤثر سیاسی نظام کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اس طرح کی تشویش کے ساتھ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے ملک کو درپیش بہت سے حقیقی مسائل کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ اقتصادی ترقی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ وفاقی توازن کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے تاکہ مخالف صوبے یا ذیلی صوبائی گروپ پاکستان کے اندر زیادہ آرام دہ محسوس کریں بجائے اس کے کہ وہ باہر ہوں؟ وہ پاکستان کی شناخت کے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے طور پر پاکستان اور جدید ریاست کے طور پر پاکستان کے مد مقابل نظریات کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے وہ پاکستانی سیاست کی تیسری ریل خارجہ پالیسی کو کیسے اسی طرح حل کر سکتے ہیں کہ فوج کو یہ محسوس ہو کہ قومی سلامتی کے اہم مفادات محفوظ ہیں۔ یہاں بھی مختلف حکمت عملیوں کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ اسلام اور سوشلزم کو اپنانا، بھٹو کے معاملے میں دونوں، آزاد منڈی کی معیشت، بھارت کے ساتھ امن کی پالیسی، بھارت کے ساتھ دشمنی اور واشنگٹن کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنا یا اس سے فاصلہ اختیار کرنا، وفاقیت کے سوال پر مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش کے بحران کے بعد رجحان صوبائی علیحدگی پسند تحریکوں، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں پر سختی سے نمٹنے کا رہا ہے۔ سوال باقی رہتا ہے، کیا پاکستان کے سیاستدان ان طویل المدتی مسائل کو حل کر سکتے ہیں جبکہ وہ فوج کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور اقتدار میں رہنے کے قلیل مدتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ باب سیاستدانوں کے ان 3 کاموں سے نمٹنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیتا ہے: فوج کی طاقت کا توازن، سیاسی حمایت بنانا اور اہم طویل المدتی مسائل کو حل کرنا۔ یہاں زور مرکزی ادارے کی بڑی جماعتوں اور سیاستدانوں پر ہے۔ بعد کے ابواب میں مذہبی جماعتوں اور علیحدگی پسند تحریکوں کا ذکر محفوظ رکھا گیا ہے، اور پاکستان کے تازہ ترین جنرل سیاستدان پرویز مشرف کی طرف سے اپنائے گئے حربے سول فوجی تعلقات کے مستحکم ہونے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان کی ناپائیدار جماعتیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ایک طاقتور شخصیت، کسی خاص مفاد یا ملک کے کسی خطے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں، جبکہ کچھ نظریاتی سمت میں کام کرتی ہیں۔ پھر ایسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں جو مختلف طبقات، معاشی، نظریاتی اور جغرافیائی مفادات کو سیاسی طاقت حاصل کرنے کے مقصد کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
پاکستان نے ان میں سے ہر قسم کی جماعت کا عروج اور اکثر زوال دیکھا ہے، لیکن اس نے صرف ایک پائیدار مشترکہ سیاسی جماعت پیدا کی ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی (PPP). دوسری اہم مرکزی جماعت پاکستان مسلم لیگ زیادہ تر اپنی تقسیم اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کے رجحان کے لیے جانی جاتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ آج کی PML اس مسلم لیگ سے مختلف تنظیم ہے جسے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم کیا گیا تھا، جو ایک قوم پرست تحریک کے طور پر ابھری تھی۔ اصل مسلم لیگ ان اصولوں میں کبھی گہری جڑیں نہیں بنا سکی جو بالآخر پاکستان بنائے۔ یہ ایک اشرافیہ کی جماعت تھی جس کا ڈھانچہ غیر جمہوری تھا۔ جب محمد علی جناح کا انتقال ہوا اور ان کے چیف لیفٹیننٹ لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تو جماعت تجربہ کار رہنماؤں سے محروم ہو گئی جو سیاسی تحریک سے سیاسی جماعت میں تبدیلی کا انتظام کر سکتے تھے۔ ایوب کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام نے جماعت کی نشو و نما کو محدود کیا اور ہزاروں سیاستدانوں پر پابندی عائد کر دی۔ 3 سال بعد سیاسی جماعتوں کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن مخصوص سیاستدانوں پر پابندی بڑھا دی گئی۔ 30 سال بعد پرویز مشرف نے بہت حد تک ایسا ہی کیا جب انہوں نے کئی اہم سیاستدانوں کو جلا وطن کیا اور منتخب عہدے کے لیے تعلیمی قابلیت عائد کی، جس سے دیگر کو خارج کر دیا گیا۔ ایوب نے مسلم لیگ کا نام دوبارہ زندہ کیا اور 24 دسمبر 1962 کو اس کے صدر بن گئے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت ان کے ایک قابل اعتماد وزیر تھے جماعت کے سیکرٹری جنرل بنے۔ کچھ ہی عرصے بعد لیگ 2 الگ الگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کی قیادت ایوب نے کی۔ یہ دھڑا اس وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے 1969 میں صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ دوسرا دھڑا 1970 میں پاکستان کے پہلے آزاد قومی الیکشنز کے بعد غائب ہو گیا جب بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں الیکشنز میں کامیابی حاصل کی۔ ضیاء الحق کے مارشل لا دور نے ایک نئی سیاسی جماعت کو پرانے نام کے ساتھ پروان چڑھایا، پاکستان مسلم لیگ، اور اس کا استعمال پیپلز پارٹی اور علاقائی جماعتوں کے توازن کے لیے کیا، جن میں سے کچھ کھلے عام علیحدگی پسند تھیں۔ فوج نے سابقہ اتحادیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے دھڑے بندی کی جماعتوں کے فروغ کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ محمد خان جنیجو دوبارہ پیدا ہونے والی PML کے رہنما تھے۔ ان کی موت کے بعد مارچ 1993 میں میاں نواز شریف جو ضیاء الحق کے زیر سایہ پروان چڑھے تھے جماعت کی قیادت سنبھال لی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN بن گئی۔ جنیجو طاقتور زمینی اور جاگیردانہ مفادات کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ نواز شریف ضیاء کی طرف سے نوازے گئے نئے کاروباری اور صنعتی طبقے کی نمائندگی کرتے تھے جو پاکستان خاص طور پر شہری پنجاب میں ابھرا تھا۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کی 7 سالہ قیادت میں جماعت میں بہت کم تبدیلیاں ہیں۔ یہ اب بھی ایک اشرافیہ کی جماعت رہی جس میں بڑے ذمہ دار، جاگیردار، شہری کاروباری برادری، سابقہ بیوروکریٹس اور عہدے کے طلبگار شامل تھے، جو سب ایک ساتھ عہدے کے فوائد بانٹنے کے امکانات کے ذریعے منسلک تھے۔ یہ سلسلہ اکتوبر 2000 میں اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب فوج نے نواز اور ان کے خاندان بشمول ان کے بھائی شہباز، جنہیں کچھ لوگ سمارٹ شریف کہتے ہیں، اور ان کے والد ابا جی کو سیاست سے دستبردار ہونے اور سعودی عرب جانے پر مجبور کیا۔ دریں اثنا جماعت ایک بار پھر تقسیم ہو گئی۔ اب ایک فوج کی حمایت یافتہ شاخ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم PMLQ اور ایک اپوزیشن شاخ PMLN کے تحت، جس کے بینر تلے نواز کے باقی حامیوں نے 2002 میں انتخابات میں حصہ لیا۔ یا میں ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لیتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک دلچسپ چیز رکھتا ہوں کہ جتنے بھی فوجی ڈکٹیٹر آتے ہیں جو عوام کے ووٹ کی بجائے بندوق کے زور پر حکومت کرتے ہیں اور اپنی جماعتوں کو آگے کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے کرتے ہیں، وہ اس جماعت کا نام استعمال کرتے ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان مسلم لیگ۔ پہلے ڈکٹیٹر ایوب خان نے بھی اسی جماعت کا نام استعمال کیا، اس کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد جو ضیاء الحق ہے انہوں نے بھی اسی جماعت کا سہارا لیا اور محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا۔ ضیاء الحق کے جانشین ہی نواز شریف جو مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے بھی سیاست کا آغاز کیا اور بعد میں وہ مسلم لیگ نواز بن گئی۔ اس کے بعد جب مشرف نے اقتدار سنبھالا، ملک پر قبضہ کیا، طاقت پر قبضہ کیا، تو انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ کا سہارا لیا اور اسے مسلم لیگ Q بنا دیا، مسلم لیگ قائد اعظم۔ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کو لوٹنے، پاکستان کو کھوکھلا کرنے اور پاکستان کی معیشت کی تباہی اور اوورآل ملکی اخلاقیات کی تباہی کے لیے انہوں نے اس نام کا سہارا لیا، ملک کو برباد کرنے کے لیے اس نام کا سہارا لیا جس نام کی وجہ سے یہ ملک بنا، جس نام کی جماعت نے یہ ملک بنایا، اسی نام کی جماعت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ PMLN انتخابات میں بری طرح ناکام رہی، یعنی 2002 کے انتخابات میں۔ جماعت کو انتخابات کی تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا، اس کے بہت سے رہنماؤں کو PMLQ کی طرف راغب کیا گیا اور یقیناً نواز اور شہباز شریف کو انتخابی مہم کے لیے پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہباز کو مئی 2004 میں لاہور پہنچنے پر بے عزتی کے ساتھ پاکستان سے نکال دیا گیا۔
نواز اور ان کے حامیوں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش میں پی ایم ایل این کے وہ عناصر جو مشرف حکومت کی حمایت کرتے تھے بڑی دھوم دھام اور خود صدر کی طرف سے تعریف کے ساتھ متحد کیے گئے۔ متحدہ پی ایم ایل کو 2006 میں پارٹی کی 100 سالہ تاریخ کا جشن منانے کی ترغیب دی جا رہی تھی، یعنی پی ایم ایل کیو کو، جو کہ چودھریوں کی جماعت بنائے گی بعد میں۔ حالانکہ موجودہ پی ایم ایل کا اصل مسلم لیگ سے کوئی عضوی یا تاریخی تعلق نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے لیے پیشن گوئی وہی کچھ ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی نظریاتی مرکز، کوئی کارکنوں کا ڈھانچہ یا پاکستانی مستبد طبقے میں کوئی جڑیں نہیں۔ شہری عوام تو دور کی بات ہے، یہ شدید طور پر منقسم ہے۔ اس کے کئی دوڑے نے 2001 کے بعد مشرف کی قیادت میں حکومت میں شمولیت اختیار کی، اور اس کا پنجاب کے علاوہ کہیں بھی کوئی عوامی سیاسی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ذریعہ تھی اور اب بھی ہے پاکستان کے ابھرتے ہوئے صنعتی اور کاروباری طبقے کے اراکین کے لیے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کو نظریاتی، علاقائی اور طبقاتی ہم آہنگی اور پاکستان بھر میں ایک اثر و رسوخ حاصل ہے جو کسی اور جماعت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ جماعت 1965 کی جنگ کے بعد مایوسی کے نتیجے میں وجود میں آئی، جسے ایوب خان کی حکومت نے ایک عظیم فوجی فتح کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن اس نے صرف پاکستان کو مفلوج اور تقسیم کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب کے وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے اس بدقسمت فیصلے میں حصہ لیا تھا جس کی وجہ سے جنگ ہوئی، لیکن انہوں نے 16 جون 1966 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ایوب اور ان کی پالیسیوں پر مسلسل تنقید شروع کر دی۔ اسی دوران ایک گروپ پاکستانی دانشوروں اور لبرلز نے عوام کے اتحاد کا اعلان تیار کیا، جو پاکستان کی سیاسی، معاشی اور سماجی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کا ایک بیان تھا، جو کافی حد تک بگڑ چکی تھی۔ بھٹو نے اس لاہور گروپ کے ساتھ اتحاد کیا اور ایک سال سیاسی تنہائی میں گزارنے کے بعد انہوں نے 1 دسمبر 1967 کو لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور بھٹو کو چیئرمین منتخب کیا گیا۔ زلفی ایک جاذب نظر شخصیت تھے، وہ ایک نعرہ ساز بھی تھے، اور انہوں نے اور ان کے لبرل بائیں بازو کے حامیوں نے جلد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 بنیادی اصول اپنائے۔ اسلام ہمارا ایمان ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جاگیرداری کا خاتمہ سوشلزم کے قائم شدہ اصولوں کے مطابق ہوگا تاکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ اور ترقی ہو سکے۔ یہ بلند و بالا مقاصد تھے جو قیادت کے بنیادی لبرل بائیں بازو کے نظریات کی عکاسی کرتے تھے۔ جب ایوب نے مارچ 1969 میں استعفیٰ دیا تو ایک عبوری حکومت نے اقتدار سنبھالا اور اکتوبر 1970 کے لیے انتخابات کا اعلان کیا، جو ایک طوفان کی وجہ سے 2 ماہ بعد کر دیے گئے۔ اندرا گاندھی اور دیگر کے عوامی نعروں سے بھاری اثر لیتے ہوئے بھٹو اور ان کے حامیوں نے انتخابی مہم ایک نئے نعرے روٹی، کپڑا اور مکان کے ساتھ چلائی۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان کے لیے مختص 138 میں سے 81 نشستیں جیتیں۔ ملک کے دونوں حصوں میں مجموعی طور پر 300 سیٹوں پر مقابلہ ہوا اور مشرقی پاکستان کی جماعت عوامی لیگ کے بعد دوسرے نمبر پر آئی۔ صوبائی سطح پر پیپلز پارٹی نے سندھ اور پنجاب اسمبلیوں میں اکثریتی نشستیں حاصل کیں۔ 1971 کی جنگ کے بعد پیپلز پارٹی ایک محدود پاکستان میں غالب سیاسی قوت بن گئی، تاہم بھٹو کی شخصیت اور ان کی سیاست بشمول ان کے ابتدائی دور کے بائیں بازو کے نظریاتی حامیوں پر انحصار نے جلد ہی دیگر قوتوں بشمول فوج کو ان کے خلاف متحد کر دیا۔ ان کے لبرل حامیوں کے نقطہ نظر سے پاکستان کے حکمران اشرافیہ اور وہ اشرافیہ جن کا ہم حصہ نہیں تھے، ان کا نئی حکومت کے خلاف ایک دشمنی اور نفرت کا رویہ تھا۔ ہماری سیاسی بصیرت اس دشمنی کو محسوس کر سکتی تھی۔ خزانہ خالی تھا، بھارتی فوجیں ہماری سرحدوں کے اندر تھیں، ہمارے چند بین الاقوامی اتحادی تھے، جاگیرداروں اور صنعت کاروں، مذہبی اور نسلی گروہوں، قومی اور بین الاقوامی پریس، مزدور یونینز کے رہنماؤں اور بائیں بازو کی جماعتوں، سبھی ہمارے سخت مخالف تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے سب سے زیادہ خطرناک دشمن اعلیٰ سول اور فوجی بیوروکریسی میں پائے جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک اقتدار سنبھالا۔ اس دوران ایک نیا آئین نافذ کیا گیا اور کئی طویل عرصے سے التوا میں پڑی سماجی اور سیاسی اصلاحات کا آغاز کیا گیا۔ تاہم ان اقدامات اور بھٹو کی شخصیت نے ایک 9 جماعتی پاکستانی قومی اتحاد PNA پاکستان نیشنل الائنس کی اپوزیشن کو متحرک کر دیا، جس میں سے کئی اہم اعتدال پسند جماعتیں شامل تھیں، ساتھ ہی مذہبی جماعتیں بھی، جن میں خاص طور پر طاقتور جماعت اسلامی شامل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھٹو نے اپنے بائیں بازو اور لبرل حلقوں کی حمایت بھی آہستہ آہستہ کھو دی۔ مارچ 1977 میں پیپلز پارٹی نے ایک الیکشن چوری کیا جس میں وہ پہلے ہی جیت چکی تھی اور 200 رکنی قومی اسمبلی میں 155 پیپلز پارٹی امیدواروں کو واپس لایا گیا۔
PNA को सिर्फ 36 नशिस्तें हासिल हुईं। इंतखाबी धांधली का बड़े पैमाने पर शुबा था और PNA ने सड़कों पर निकलकर फ़ौजी मुदाखलत का मुतालबा किया। फ़ौज ने इस मुतालबे पर अमल किया और जनरल ज़िया-उल हक के 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ ने भुट्टो और पीपल्स पार्टी दोनों को इक़्तिदार से हटा दिया। हालांकि भुट्टो और PNA के दरमियान नए इलेक्शन के लिए एक माहिदा भी तय पा चुका था। मार्शल लॉ हुकूमत की तरफ से ज़ेर ज़मीन धकेल दी गई और जुल्म सितम का शिकार होने के बाद पीपल्स पार्टी ज़िया हुकूमत के खिलाफ नाराज़ अपोजिशन में चली गई। हुकूमत के हामियों की जानब से पार्टी के अरकान को धमकियाँ दी गई, हमले किए गए और गिरफ्तार किया गया, जिनमें ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और दीगर इस्लामी ग्रुप शामिल थे। अगरचे पार्टी ने कई अहम और बाअसर हमायती खो दिए थे, ख़ास तौर पर बाएँ बाजू के, लेकिन उन सालों में ये पाकिस्तान की वाहिद काबिल एतमाद सियासी तंजीम बनी रही। पीपल्स पार्टी 1981 में तश्कील पाने वाली तहरीक बहाली जमहूरियत MRD की गालिब जमात थी। फिर भुट्टो की बेटी बेनज़ीर 1986 में पाकिस्तान वापस आई और पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाल ली, और 2 साल बाद ज़िया की मौत ने अगस्त 1988 में सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया। पीपल्स पार्टी ने नवंबर 1988 के इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जिसने 207 में से 92 नशिस्तें जीतीं। पार्टी ने सिंध में अक्सरियत हासिल की और महाजर कौमी मूवमेंट, जो अब मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQM, उसकी हमायत से बेनज़ीर भुट्टो ने मरकज़ में हुकूमत बनाई। उनकी हुकूमत को कभी मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट, ख़ास तौर पर फ़ौज, उन्हें भारत के बारे में नरम और अमरीकियों के साथ ज़्यादा करीब तस्वर करती थी। बेनज़ीर को 6 अगस्त 1990 को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दिया। अगले इलेक्शंस में जो 24 अगस्त 1990 को हुए, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IGI से शिकस्त खा ली, लेकिन बेनज़ीर 19 अक्टूबर 1993 को दोबारा इक़्तिदार में आ गई, सिर्फ इस बार अपने ही नामज़द करदा सदर फ़रूक लगारी के ज़रिए 5 नवंबर 1996 को बरतरफ कर दी गई। बड़ी हद तक इसके लिए उनकी हुकूमत को गैर मुस्तकिल समझा गया और करप्शन का शुबा था। 2002 में हुकूमत की जानब से पाबंदियों, बेनज़ीर की जिला वतनी और फ़ौजी हुकूमत की जानब से पैदा की गई तकसीम के बावजूद पार्टी अब भी सबसे बड़ी वोट हासिल करने वाली जमात थी। आज इस जारी मायूसी के बावजूद बेनज़ीर के साथ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद वफाकी सियासी क़ुव्वत है और इसी वजह से फ़ौज का एक बड़ा हदफ भी है। हालांकि ये सबसे बड़ी वोट हासिल करने वाली जमात थी। इसने कौमी असम्बली में PML काफ से कम नशिस्तें हासिल की, जबकि इस्लामी जमातों के फ़ौजी हमायत याफ्ता इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA ने असम्बली में अपने वोट फ़ीसद से कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सियासी अथार्टी का दावा, 5 हिकमत अमलियाँ। 1972 के बाद से पाकिस्तान में 5 अफराद ने वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मीर जफ़रुल्लाह खान जमाली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। एक जमाली, उन्होंने फ़ौज के मशवरे पर इस्तीफ़ा दिया। 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को फ़ौजी कब्ज़े के ज़रिए हटा दिया गया और एक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी दूसरी मुद्दत में फांसी दे दी गई। 2 वज़ीर आज़म बेनज़ीर और नवाज शरीफ को मुकदमे की धमकी के तहत पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और 3 वज़ीर आज़म बेनज़ीर 2 बार, नवाज 1 बार और जुनेजो को सदर ने फ़ौज की हमायत से बरतरफ कर दिया। हर एक ने फ़ौज और दूसरे सियासी हरीफों के साथ मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाई और कदरे मुख्तलिफ मुआशी और खारजा पुलिसें इख्तियार की। उन्होंने किस तरह कारकर्दगी दिखाई और मुस्तकबिल के लिए इस रिकॉर्ड से क्या असबाक अखज़ किए जा सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाएँ बाजू के करिश्मा की नाकामी। भुट्टो ने 6.5 साल इक़्तिदार में रहने के लिए तकरीबन हर मुमकिन हिकमत अमली आजमाई। वो इस हकीकत की वजह से इक़्तिदार में आए कि 1971 में मुल्क के तकसीम होने के बाद वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान थे जिनकी कदो कामत बाकी थी। हालांकि वो इस तकसीम को पैदा करने में जुज़वी तौर पर ज़िम्मेदार थे। भारत के साथ जंग के बाद बेइज्जत फ़ौज ने भुट्टो की तरफ मायूसी से रजू किया और उन्हें अबूरी सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। एक मजबूत जहानत और कई बैनुल-अक़वामी राब्ते रखने वाले भुट्टो को पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम से बचाने और भारतीयों का मुकाबला करने वाला वाहिद शख्स समझा गया। 7 साल बाद फ़ौज ने उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया और बाद में फांसी दे दी। भुट्टो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में पैदा हुए और उसे अपने जानशीनों से बेहतर जानते थे। वो एक मुमताज़ सिंधी ज़मींदार के बेटे थे और कई सालों तक अयूब खान के पसंदीदा रहे और बिलाखिर उनके वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दी। भुट्टो में गैर मामूली ज़ाती खसूसियात थीं। वो ज़हीन, एक उम्दा मुकर्रर और सियासी तौर पर चलाक और करिश्माती थे। वो चलाक भी हो सकते थे और हालांकि उन्होंने जमहूरियत की तारीफ़ की और फ़ौजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जिसकी वो कई साल खिदमत करते रहे और ख़ुद इंतहाई आमराना थे। अगरचे वो पंजाबी नहीं थे, उन्होंने एक ऐसी सियासी तंजीम बनाई जो जनूबी पंजाब में मजबूत थी। इस तरह उन्हें 2 सूबों सिंध और पंजाब में एक ताकतवर बुनियाद हासिल थी।
ایک غیر ملکی سفارتکار جو بھٹو کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا، اس نے انہیں ایک عیب دار فرشتہ لوسیفر کے طور پر بیان کیا، جس میں ایسی بے رحمی اور بدی کی صلاحیت تھی جو فطرتی حدود سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ بھٹو کی زندگی کلاسیکی یونانی معنوں میں ایک المیہ تھی۔ ان کی صلاحیتوں اور قابلیت نے انہیں کم تر افراد کے لیے ناقابل برداشت اور حقیر بنا دیا، اور عاجزی سے عاری ہو کر وہ خود کو ناقابل غلطی سمجھنے لگے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو نے اندرونی بیرونی پالیسیاں اپنائیں جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ پاکستان کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پالیسیاں ان کی حیثیت اور طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے بنائی گئی تھیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کمزور کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ اگرچہ ان کی کچھ پالیسیوں نے ان کے زیادہ بااصول حامیوں کو بیگانہ کر دیا، پارٹی اتنی مضبوط تھی کہ ان کی موت کے بعد بھی زندہ رہی اور آج بھی مشکل سے ہی صحیح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ بھٹو شاید ناکام ہو گئے، لیکن انہوں نے پاکستان پر کسی دوسرے سویلین بشمول آزادی کے بعد کے جناح سے زیادہ گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے 6 وسیع حکمت عملیاں اپنائیں جن میں سے کئی ان کے جانشینوں نے اپنائیں۔ فوج کو مات دینا۔ بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا، ایک ایسا خطہ جس نے بہت کم فوجی یا افسر پیدا کیے، اور ان کے فوجی ریکارڈ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوج نے انہیں اقوام متحدہ اور دیگر فورمز میں بھارتیوں کے خلاف ایک مفید پتھر کے طور پر دیکھا، لیکن انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ فوج کے پسندیدہ نہیں تھے بلکہ ان کا آخری سہارا تھے، بھٹو نے فوری طور پر اپنے خلاف بغاوت کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے اہم عہدوں پر قابل اطاعت افسران کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ 1976 میں ضیاء الحق کی تقرری کو خاص طور پر چلاکی سمجھا گیا، کیونکہ ضیاء نے پہلے بھٹو کی پالیسیوں پر عمل کرنے کی آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن بالآخر ضیاء نے بھی ان کے خلاف بغاوت کی۔ بھٹو نے فوج کی اعلیٰ کمان کے ڈھانچے کو بھی تبدیل کیا، فوج کے سربراہ کی حیثیت کو کم کیا، دیگر 2 سروسز کو بلند کیا اور ایک نیا جوائنٹ چیفز ڈھانچہ بنایا جو وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے درمیان ایک اضافی اتھارٹی کی پرت کے طور پر کام کرتا تھا۔ دیگر اہم اختراعات میں ایک متبادل نیم فوجی فورس کا قیام شامل تھا جسے فیڈرل سیکورٹی فورس یعنی FSF کہا جاتا تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام اور ہتھیاروں کی خود کفالت کی طرف دباؤ شامل تھا۔ FSF کا قیام فوج کو عوامی ناراضگی سے دور رکھنے اور ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا جس میں فوج کو عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے بلایا جائے۔ خاص طور پر پنجاب میں FSF کو وزارت داخلہ کے تحت کنٹرول کیا گیا تھا اور یہ فوج کی بجائے سیاسی کاموں کے لیے بھی دستیاب تھی، اور کئی مواقع پر اس کی زیادتیوں نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ بھٹو کو امید تھی کہ FSF کی وجہ سے اندرونی اختلافات کو دبانے میں فوج پر انحصار کم ہو جائے گا۔ جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پروگرام بھی کسی حد تک ملکی سیاسی حساب کتاب کا نتیجہ تھا۔ بھٹو نے پہلے اسلامی بم کا مطالبہ کیا تھا اور اس مسئلے پر ایوب سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ایوب نے جوہری ہتھیاروں کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کو ناراض کر دے گا، لیکن بھٹو نے بم کو فوج کے مرکزی فوجی کردار کو کمزور کرنے اور پاکستان کی بین الاقوامی نقل و حرکت کو بڑھانے کے لیے ایک آلے کے طور پر دیکھا۔ فوج کے پاس جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوئی تکنیکی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے اس پروگرام کو سویلینز کے ذریعے چلایا جانا تھا۔ بھٹو نے بیجنگ کے ساتھ فوجی اور جوہری معاہدے کیے، لیبیا سے مالی امداد حاصل کی۔ اس وقت کی لیبیائی قیادت جوہری ہتھیاروں تک فوری رسائی حاصل کرنے کے لیے خریداری کر رہی تھی اور ایوب خان کی یورینیم افسودگی کے منصوبے چوری کرنے اور یورینیم بم بنانے کی اسکیم کو منظور کیا۔ یہ سب بھٹو کی موت کے کئی سال بعد تک بڑے پیمانے پر معلوم نہیں ہو سکا، اور یہ ان کی زندگی کی بہت سی ستم ظریفیوں میں سے ایک تھی کہ جو پروگرام فوج کے مرکزی کردار کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ فوج کے کنٹرول میں آ گیا۔ بھٹو نے دفاعی شعبے کو مضبوط کرنے کی پالیسی بھی اپنائی۔ وہ ہندوستان کی پالیسی سے متاثر تھے جس میں اسلحہ سازی میں خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اگرچہ بھٹو کو اس بات کا احساس تھا کہ خود انحصاری تیزی سے حاصل کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے چین اور فرانس کی مدد سے دفاعی پیداوار کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا۔ FSF اور بم کی طرح اس دفاعی پیداوار کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کا مقصد بھی فوج کے غیر ملکی فوجی سپلائر خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا تھا۔ اس نے ایک بڑا بیوروکریٹک اور صنعتی ڈھانچہ بھی پیدا کیا جس میں سرپرستی کے بہت سے امکانات موجود تھے، اور اگر بھٹو زندہ ہوتے تو ان کے کنٹرول میں آ جاتے۔ بھٹو نے اس طرح پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے، توازن قائم کرنے اور اس کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد فوج کو اپنے کنٹرول میں لانا اور پاکستان کے واحد محافظ ہونے کے دعوے کو کم کرنا تھا۔ اگرچہ بھٹو نے ہندوستان کو پاکستان کے لیے سب سے بڑا فوجی خطرہ سمجھا، لیکن ان کے اقتدار اور پاکستان میں سویلین اتھارٹی کو درپیش خطرے کے بارے میں ان کے خیالات میں کوئی شک نہیں تھا۔ امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنا۔
بھٹو کا واشنگٹن اور اس کے برصغیر میں کردار کے بارے میں نقطہ نظر ان کی کتاب دی میتھ آف انڈیپینڈنس کے ایک باب کے عنوان میں بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کو ہندوستان کی بالادستی کے تحت لانے کی امریکی پالیسی بھٹو کے نزدیک 1965 کے بعد امریکہ کا ہندوستان اور پاکستان دونوں کو اسلحہ اور امداد کی فراہمی بند کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بڑے ہندوستان کے حق میں ہیں۔ پاکستان کی سلامتی صرف جنوبی ایشیا میں دونوں ریاستوں کے درمیان فوجی توازن سے برقرار رہ سکتی ہے۔ امریکی اپنے سوویت یونین کے ساتھ مفاہمت کے اسباق کا اطلاق کرنے میں ناکام رہے جو اس طرح کے توازن سے پیدا ہوا تھا۔ بھٹو نے اس خیال کو بھی مسترد کر دیا کہ پاکستان اور ہندوستان پر بھاری دفاعی بوجھ تھا، قومی سلامتی کی ضروریات پہلے آتی ہیں، اور واشنگٹن کا یہ دعویٰ کہ وہ دونوں فریقوں پر فوجی بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے محض ہندوستان کے حق میں جھکاؤ کو چھپاتا ہے۔ بھٹو کی امریکی مخالفت ذاتی نہیں تھی بلکہ ایک تصویراتی اور سیاسی حساب کتاب کا معاملہ تھی۔ بھٹو نے امریکہ کے کردار کو گھٹا کر ایک اہم پاک امریکہ تعلق کو بھی ختم کر دیا۔ بالآخر یہ پالیسی فوج میں بھی پھیل گئی جو پہلے پرو امریکی جذبات کا گڑھ تھی۔ خارجہ پالیسی میں قیادت کا مظاہرہ۔ اپنی دیگر پالیسیوں کو مکمل کرتے ہوئے بھٹو نے فوج اور اس کے پاکستان کے محافظ ہونے کے دعوے کو مزید کمزور کرنے کے لیے اپنی مہارت اور وسیع بین الاقوامی تجربے کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان کی جنگ کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا ایک شاندار طویل دفاع کیا تھا۔ آپ دیدہ ہو کر غصے میں واک آؤٹ کر گئے تھے۔ بھٹو نے فوج کے اس نظریے کو چیلنج نہیں کیا کہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ ہندوستان اور مغرب کی ملی بھگت سے ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے فوج کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایوب خان نے چین کے خلاف صف بندی کر کے مغرب کو خوش کیا تھا جبکہ ہندوستان خطرہ تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھٹو نے 90,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے اندرا گاندھی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے اور 1972 میں شملہ سمٹ میں ان کے ساتھ ایک تاریخی لیکن اب بھی متنازع معاہدہ کیا۔ کوئی اور پاکستانی سویلین ایسی بات چیت کرنے کی مہارت اور وقار نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ایسے پاکستان کی کچھ عزت بچا سکتا تھا۔ بھٹو نے ان مہارتوں کو فوج پر یہ تاثر دینے کے لیے استعمال کیا کہ وہ اس وقت کے ناگزیر آدمی ہیں۔ جیسا کہ اگلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے، بھٹو کے جانشینوں میں ان جیسا مقام نہیں تھا، اور جب ان میں سے ایک نواز شریف نے ہندوستان کے ساتھ اپنی مفاہمت کی کوشش کی تو انہیں نظر انداز کر دیا گیا اور پھر فوج نے انہیں ہٹا دیا۔ فوج کو اپنی طاقت اور اس بات کا یقین تھا کہ وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ جیسا کہ دوسرے باب میں بیان کیا گیا ہے، بھٹو نے اپنی خارجہ پالیسی کے لیے دو طرفہ تعلقات کی اصطلاح استعمال کی۔ دو طرفہ تعلقات میں اسلامی دنیا کے ساتھ خاص روابط اور دیگر جگہوں پر منتخب اتحاد شامل تھے۔ پاکستان کی روایتی مغربی اتحادیوں کے حوالے سے بھٹو نے ان کی پالیسیوں میں تقسیم کرو اور حکومت کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پرانی بدنام زمانہ حکمت عملی کا تسلسل دیکھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ غیر ترقی یافتہ ریاستوں کو مغرب کے لیے وہ ریاستیں جو تابع ہیں اور وہ جو غیر تابع ہیں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ ریاستیں کمزور تھیں جن کے رہنماؤں نے اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی، جس سے ان کے ممالک اقتصادی اور فوجی استحصال کا شکار ہو گئے۔ اس طرح یہاں تک کہ اتحادی ریاستیں بھی غیر محفوظ تھیں۔ بھٹو کے خارجہ پالیسی کے خیالات پاکستان کے خیالات بن گئے۔ ضیاء الحق اور ان کے جانشین بھٹو کے ہندوستان کو خطرہ، امریکہ کو ناقابل اعتبار اور چین کو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اتحادی سمجھنے کے تجزیے سے متفق تھے۔ ضیاء نے اس احساس کو سعودی عرب تک بڑھا دیا۔ سب سے بڑھ کر بھٹو نے پاکستانیوں کو لچک کی اہمیت سکھائی، یعنی کسی بھی غیر ملکی وابستگی کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لینا سوائے چین کے، اور جب ضروری ہو رسمی اتحادیوں اور دوستوں کو پاکستان کے اصل ارادوں اور صلاحیتوں کے بارے میں دھوکہ دینے کے لیے تیار رہنا۔ اس طرح کرتے ہوئے بھٹو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ ایسے اصول لاگو کر رہے تھے جو ملکی سیاست میں اہم ہو چکے تھے۔ کسی پر بھروسہ نہ کرو، طاقت ہی سب کچھ ہے، اور اصولوں پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ معیشت کی تبدیلی اور جاگیرداروں کو کمزور کرنا۔ مشرقی پاکستان کے نقصان کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ ایک محدود پاکستان اقتصادی طور پر زیادہ قابل عمل ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری اور پاکستان کے اپنے ممتاز معیشت دانوں کے درمیان یہ امید تھی کہ ملک بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ 1972 میں بھٹو نے ایوب کی طرح زرعی اصلاحات کی طرف اقدامات کیے۔ ان اصلاحات کے تحت ایک فرد کے لیے اجازت شدہ زمین کی ملکیت کو 150 ایکڑ آبپاشی شدہ یا 300 ایکڑ غیر آبپاشی شدہ زمین تک محدود کر دیا گیا۔ 1977 میں یہ حد مزید کم کر کے 100 ایکڑ آبپاشی شدہ اور 200 ایکڑ غیر آبپاشی شدہ زمین کر دی گئی۔ اس نے پاکستان کے جاگیرداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا، جو اکثر موروثی زمینوں کے مالک تھے، اور انہوں نے اصلاحات سے بچنے کے لیے پرانی روایات کے مطابق اپنی زمینیں دور کے رشتہ داروں، ملازمین اور دوستوں کے نام کر دیں۔ اس طرح بھٹو نے ایک طاقتور سیاسی قوت کو ناراض کر دیا، بغیر اس کے کہ اصلاحات کا کوئی حقیقی فائدہ حاصل کر پاتے۔
آج کے جاگیردار۔ جیسا کہ بہت سے صحافیوں اور اسکالرز نے نوٹ کیا ہے، جاگیردار اب بھی اقتدار میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ ان کی موجودہ قدرتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے اور تیسرے بعد از آزادی نسل میں داخل ہو چکے ہیں اور اکثر امریکی برطانوی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے اپنے دادا دادی کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی اپنی جائیدادوں اور زمینوں کو کسی بھی ممکنہ طریقے سے بچانا۔ جیسے ان کے آباء و اجداد برطانوی حکومت اور برطانوی ہندوستان کے پسماندہ صوبوں میں نمائندہ حکومت کے تعارف سے محتاط تھے، ویسے ہی یہ لوگ امریکہ اور مختلف غیر سرکاری تنظیموں NGOs کی طرف سے پیش کی جانے والی مقامی حکومت کی اسکیموں سے محتاط ہیں۔ ان جاگیردار اشرافیہ کی طاقت اور بقا کی مہارت ایک حیران کن حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF یا دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور غیر ملکی امداد دہندگان کے کئی سالوں کے دباؤ کے باوجود کوئی بھی پاکستانی حکومت کبھی زرعی ٹیکس نافذ نہیں کر سکی۔ جاگیرداروں نے سماجی تبدیلی اور اصلاحات، یہاں تک کہ تعلیم اور اقتصادی ترقی کے لیے کوششوں کی بھی کامیابی سے مخالفت کی، یہاں تک کہ مغرب سے تعلیم یافتہ نسل میں سے بہت سے لوگ پاکستان واپس آنے اور خاندانی روایات کو جاری رکھنے پر مطمئن ہیں اور اپنی مغربی تعلیم کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک مراعات یافتہ مقام حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم وہ فوج کے مخالف ہیں اور اکثر فوجیوں کو ایک کمتر سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھتے ہیں۔ بھٹو انہیں ہٹا نہیں سکے، نہ ایوب نہ کوئی دوسرا جرنیل، اور یہ جاگیردار نیچے سے جمہوریت کی قیام کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زمین اور جائیداد کے کنٹرول پر مبنی بے مثال سیاسی وسائل موجود ہیں۔ بیوروکریسی کو کمزور کرنا۔ جیسا کہ بھٹو جانتے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے مستقل جزء پرانی طرز کی سول سروس تھی، جو براہ راست ہندوستانی سول سروس یعنی ICS کی وارث تھی۔ بھٹو نے سول سروس آف پاکستان کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ قائم کیا۔ پھر اعلیٰ سول سروس پر مزید حملوں کی طرح بیوروکریٹس نے پلٹ کر حملہ کیا، فائلیں آگے نہ بڑھ سکیں، فیصلے نافذ نہ کیے گئے اور بیوروکریسی نے بھٹو کی خواہشات کو تاخیر یا انکار کرنے کے لیے ہزار طریقے نکال لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بیوروکریسی کی جگہ نہ لے سکی اور نہ ہی فوج کو اس میں شامل کیا جا سکا۔ اسلامی کارڈ کھیلنا۔ آخرکار بھٹو نے اس وقت خطرناک پانیوں میں قدم رکھا جب انہوں نے خود کو دوبارہ اسلامی مسلح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھٹو نے اسلامی دنیا سے امداد کے لیے رجوع کیا اور بدلے میں جوہری ٹیکنالوجی کی پیشکش کی۔ ان کی یہ تبدیلی اس قدر بے ایمانی پر مبنی تھی کہ بہت کم لوگوں کو دھوکہ دے سکی۔ ان کی پالیسیوں کو اسلامی اور سوشلسٹ دونوں طرح سے پیش کرنے کا ان کے بائیں بازو کے حامیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اسلام پسند جماعتیں بھی ان سے مزید دور ہو گئیں۔ بھٹو نے ایک ایسی روایت قائم کی کہ جب بھی مشکل ہو اسلام کی طرف رجوع کیا جائے۔ بھٹو کی یہ چال بہت زیادہ چلاکی تھی اور انہوں نے پاکستان میں سیاسی موقع پرستی کو بدنام کیا۔ بھٹو کی میراث۔ پہلے ایک نوجوان کابینہ کے وزیر کے طور پر، پھر فوجی حکومت کی مخالفت میں اور آخرکار بطور وزیر اعظم، بھٹو نے پاکستان کے لیے نئی پالیسیاں اور ایک نئی شناخت بنائی۔ بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے دو نظریات سوشلزم اور اسلام کو ملایا، جو کہ اس لیے ہمیشہ ناقابل قبول سمجھے جاتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی اور سوشلسٹ ریاست کے طور پر پیش کرنے کا نظریہ اپنایا۔ انہوں نے خطے میں ایک نئے ماحول، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی اور پاکستان کے لیے ایک ایسی شناخت کی تلاش کی جو پاکستان کو ایک محفوظ قلعہ کے طور پر قائم کرنے کی بجائے ایک نئے قومی مقصد کی نشاندہی کرتی ہو۔ بھٹو کے خیالات بالآخر پاکستان کی خارجہ سروس اور فوج نے اپنا لیے، جو پہلے ملک کی سب سے زیادہ امریکہ نواز ادارے تھے۔ یہاں سے موجودہ دور میں پاکستان میں امریکی مخالفت کی جڑیں ملتی ہیں۔ ضیاء الحق اور ان کے سینئر سیاسی اور فوجی مشیر بھٹو کے تجزیے سے متفق تھے کہ چین پاکستان کا سب سے اہم اسٹریٹجک اتحادی ہے اور امریکی بھروسے پر شک کرتے تھے۔ وہ بھی جغرافیائی سیاست، اتحاد اور حکمت عملی کی زبان بولتے تھے۔ بھارت کی دشمنی کے اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، ان کا اسلام آباد سے حل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسلام آباد اتنی فوجی طاقت حاصل کر سکتا تھا کہ بھارت دوبارہ پاکستان کو شکست دینے اور تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان سالوں میں فوج کو بلوچ باغیوں کے خلاف تعینات کیا گیا، شدت پسند اسلامی گروہوں کا پھیلاؤ ہوا، افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہوئیں اور اندرونی مخالفین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس امید کے باوجود مشرقی کے حصے کے بوجھ سے آزاد ہونے کے بعد پاکستان بہتر کارکردگی دکھائے گا، بھٹو نے اپنی پالیسیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر مخالفت پیدا کی، معیشت کو نقصان پہنچایا اور سب سے خطرناک بات یہ کہ فوج کی خود ساختہ پاکستان کے محافظ ہونے کی شبیہ کو چیلنج کیا۔
بھٹو کے بعد ہر پاکستانی سیاستدان کو اصلاحات اور تبدیلی کے بہت زیادہ بلند حوصلہ پروگرام کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ بھٹو کی زندگی ایک طرف تو ستم ظریفی اور دوسری طرف المیہ تھی۔ ان کے تمام جانشین، یہاں تک کہ ان کی بیٹی بھی، اپنے مقاصد اور اپنے طریقوں میں زیادہ محتاط تھے۔